ہم دعا مانگیں گے۔ اے سب ایمانداروں کے باپ خدا، تو نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ سب قوموں کا باپ ہوگا۔ تو نے مسیح کی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ تو دنیا میں اپنی چنی ہوئی قوم کو ترقی دیتا ہے۔ بخش دے کہ ہم شادمانی کے ساتھ زندگی کی دعوت قبول کر کے ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ تشریف رکھیں، آج کی تیسری تلاوت سنیں۔ ہمارے لیے آج کی تیسری تلاوت خروج کی کتاب اس کے 14 اور 15 باب میں سے۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے کو چلے۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا اور وہ 2 حصے ہو جائے گا، تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزرے۔ اور دیکھو، میں مصریوں کے دلوں کو سخت کروں گا اور وہ ان کے پیچھے آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکروں اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جبکہ میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواروں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا، وہاں سے ہٹ کے ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا، اور مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرق کی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ پر خشکی پر گزرے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کی پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھیرا دیا اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھی۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پھوٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ دیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھی۔ اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا نغمہ